محترم جمعیت علماء پاکستان کے مقتدر عہدیداران، خادمین جمعیت علماء پاکستان و کارکنان جمعیت علماء پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ آج یوم دفاع پر ہم تمام کارکن اور ساتھی اس مقام پر اس اجتماع میں حاضر ہیں، اور جس محبت، ذوق و شوق اور خلوص کے ساتھ اپنے وقت کی قربانی دے کر آپ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا میں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، میری اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ جمعیت علماء پاکستان کے تینوں اضلاع کے کارکنوں کا یہ اجتماع کافی عرصے کے بعد ہوا ہے، کئی مہینوں کے بعد ہوا ہے۔ مختلف اضلاع میں جاتا رہا ہوں اور کارکنوں سے، خادمین سے ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ آج کیونکہ آپ سب اکٹھے ہیں اور سب حضرات تشریف لائے ہیں، بعض ساتھی و کارکن اپنی مجبوریوں کے سبب یا اہم اور ضروری نجی مصروفیت کے سبب تشریف نہیں لا سکے، ان تک بھی آپ یہ پیغام پہنچا دیجیے، کیونکہ آپ سب یہاں آج تشریف فرما ہیں، تو میں آپ کو بھی اور جو کارکن تشریف نہ لا سکے ان کو بھی کراچی میں نشتر پارک کے عظیم الشان اجتماع کے منعقد کرنے پر تہہ دل سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس اخلاص کا اور اپنے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے ذریعے سے سنیت کا بھرپور مظاہرہ 28 فروری کو آپ نے نشتر پارک میں کیا، اس پر آپ تمام کارکن اور ساتھی قابل مبارکباد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اجتماع آپ کے خلوص کا اور جذبہ عشق رسول کا اور اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ کا عملی اور بھرپور مظاہرہ تھا، جس پر آپ قابل 100,000 مبارکباد ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما چکا ہے، عطا فرمائے گا اور عطا فرماتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پورے ملک میں جمعیت علماء پاکستان کے بڑے عظیم الشان جلسے منعقد ہوئے، اور رمضان شریف کی وجہ سے صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کے جلسوں کو مؤخر کرنا پڑا، اور الحمدللہ پچھلے مہینے صوبہ بلوچستان کا 10 روزہ بڑا عظیم الشان پروگرام رہا، کارکنوں سے کے اجتماعات، جلسہ عمومی، جلسہ عام، یہ سب منعقد ہوئے۔ مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار صاحب نیازی دامت برکاتہ اور یہ فقیر بلوچستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد
اس مہینے میں ہمارا پروگرام تھا صبح سرحد کے دورے کے مکمل کرنے کا، لیکن ملک کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے تحریک بعض لوگوں نے چلا رکھی ہے اور بعض جماعتوں نے، اس کے پیش نظر ہم نے صبح سرحد کے پروگرام کو مؤخر کر دیا۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ صبح سندھ کراچی سے جمعیت علماء پاکستان نے فروری میں جس پروگرام کا آغاز کیا تھا آپ نے، ہم نے اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ صوبہ سندھ، حیدرآباد، سکھر، صوبہ پنجاب، بڑے بڑے شہروں میں لاہور سے، اس کے بعد صوبہ بلوچستان تک مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ العزیز حالات ذرا بہتر ہو جائیں تو صوبہ سرحد میں بھی کام شروع ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بڑی بے مثال قربانی دے کر ان تمام ملک گیر جلسوں کا کارکنوں نے اور ساتھیوں نے اہتمام اور انتظام کیا۔ اپنے وقت کی بھی آپ نے قربانی دی، اپنے مال کی بھی قربانی دی، اور بے شمار کارکن اس بات کے لیے تیار رہے کہ وقت پڑے تو جان کی بھی قربانی دیں گے۔ آپ سب ہمارے ساتھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آپ کا جذبہ اخلاص اور جذبہ سنیت یہ ہمارے لیے باعث 100,000 افتخار ہے۔ لیکن اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں اب جلسوں کا وقت نہیں ہے، ان میں اب بیٹھے رہنے کا بھی وقت نہیں ہے، ان میں اب اپنی نجی اور ذاتی مصروفیات میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اب وقت بڑا نازک آ رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جلسے کر لیے، مبارکباد وصول کر لی، کام ہمارا ختم ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو جلسوں پر محنت کی تھی وہ ہماری ضائع ہو جائے گی اور ہم اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ادھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء پاکستان نے آپ کو پروگرام دے دیا، ممبر سازی کرنی ہے، رکنیت سازی کرنی ہے۔ رکنیت سازی اس طرح سے کرنی ہے کہ تمام جتنی بھی جماعتیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ سب سے زیادہ تعداد میں ممبر سازی واقعی اگر ہوئی ہے تو جمعیت علماء پاکستان کی ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں کرنی ہے، یعنی سب سے زیادہ تعداد میں آپ کو ممبر سازی کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ آپ اس ملک کی اکثریت ہیں۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کا، ان کے دیوانوں کا، اپنے نبی کے مستانوں کا یہ ملک ہے اور انہی کی اکثریت ہے۔ جب آپ کی 80% اکثریت ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ بھی صحیح ہے، تو جب آپ کی اس ملک میں 80% یہ اکثریت ہے، اور ذرا غور فرمائیے کہ 80% کی اکثریت کی ممبر سازی دوسری جماعتیں لے جائیں اور آپ ممبر سازی نہ کر سکیں تو پھر اکثریت کہاں رہے گی؟ آپ خود ہی غور فرما لیجیے۔ ہماری تھوڑی سی غفلت، سستی،
یا ہماری نجی مصروفیات کے سبب اگر دوسری جماعتیں لوگوں کو ممبر بنا لیتی ہیں ہمارے پہنچنے میں دیر ہونے کی وجہ سے، تو وہ سنی کہ جو آپ کا تھا، آپ کا ممبر بننا چاہتا تھا، اس کو دھوکہ دے کر دوسروں نے اپنی لسٹ میں، اپنی فہرست میں شامل کر لیا، تو یہ نقصان تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ اور آگے چل کر آئندہ سال جو الیکشن ہونے والے ہیں، جس کے متعلق عام طور سے گو مگو باتیں ہو رہی ہیں، کہتے ہیں 90 سے پہلے نہیں کرائیں گے، اگرچہ یہ بات ان کے عزم کا اعلان ہے، یعنی وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم 90 سے پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں کرانا چاہتے، اس لیے کہ اگر 90 سے پہلے ضیاء الحق صاحب الیکشن کرا دیتے ہیں اور یقیناً جماعتی بنیاد پر ہوں گے، تو جو جماعتیں 87 میں جیت کر قومی اسمبلی میں جائیں گی وہ ان کو صدر تو نہیں رہنے دیں گی، تو ضیاء الحق صاحب کو اپنی صدارت کا خطرہ ہے، اس لیے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قیمت پر الیکشن ہو۔ پھر وہ لوگ کہ جو جھوٹے وعدوں پر منتخب ہو کر گئے ہیں اور بغیر عوام کی تائید جماعتی بنیاد پر حاصل کیے بغیر گئے ہیں، ان کو ضیاء الحق صاحب کی معرفت بہت کچھ مل گیا اور مل رہا ہے مزید، ظاہر ہے وہ بھی کیوں چھوڑنا چاہیں گے، اس لیے کہ 50-50 لاکھ روپے تو اس بجٹ میں ہر قومی اسمبلی کے ممبر کو مل چکے ہیں اور سینٹ کے ممبر کو، اور یہ 50-50 لاکھ کا ہر سال سلسلہ چلے گا، تو 5 برس میں فی ممبر 2.5 کروڑ روپے ہوتا ہے، تو کون ممبر یہ چاہے گا بہت بڑی قربانی دے گا کہ وہ یہ کہے کہ دوبارہ الیکشن کراؤ، اس لیے بھی وہ 50-50 لاکھ روپے کے لیے جنرل صاحب اپنی 90 تک کی صدارت کے لیے نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، لیکن جمعیت علماء پاکستان کو ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ حکومت کو 90 سے پہلے انتخابات پر مجبور کر دیا جائے۔ اگر 90 میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر 90 تک انتخابات اگر ہو جائیں تو اس درمیان میں جمعیت علماء پاکستان کو اس دوران میں جمعیت علماء پاکستان کو صاحب 90 میں ہونے دیجئے، جمعیت علماء پاکستان کو انتخابات کی تیاری کا موقع مل جائے گا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کو تیاری کا تو موقع مل جائے گا، لیکن 90 تک اگر ضیاء الحق برسر اقتدار رہے